اب ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے ذرا آپ دیکھیں، یہ مرزا صاحب کی ویڈیو ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گستاخی کا دھوکہ۔ جواب تو اس کا دے رہے ہیں کہ جی میرے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے، اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی امیر معاویہ کو درمیان میں گسال آئی۔ ذرا اس کو دیکھیں۔ ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وجہ ہے پیچھے۔ اب دیکھیں کہ مرزا صاحب کا ٹاپک کیا ہے اور وہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے۔ ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور اونٹ کی کہانی، وہ ضرور سنیے گا۔ ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو فیل کر دیا، اسٹوڈنٹ پرنسپل کے پاس پہنچ گیا تو اس نے پرنسپل سے کہا جی میں تو بڑا قابل اور ہونہار جو ہے وہ طالب علم اسٹوڈنٹ ہوں، میرے استاد نے مجھے بلا وجہ جو ہے وہ فیل کر دیا۔ پرنسپل نے استاد کو بلوا لیا اور کہا کہ جی بھائی آپ نے بچے کو کیوں فیل کیا؟ استاد نے کہا کہ جی یہ ہر چیز میں ایک موضوع گھسیڑ لاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، مطلب اب نارمل ہے کیا ہے، جو موضوع اس کو لکھنے کے لیے دو تو وہ گھما پھرا کے اس کو ایک ہی موضوع پہ لے آتا ہے، اور وہ اونٹ کا موضوع ہے، یعنی اس کے دماغ پہ اونٹ سوار ہے۔ پرنسپل نے کہا چلو میں اس کا ذرا ٹیسٹ لیتا ہوں، امتحان لیتا ہوں۔ اس نے طالب علم سے کہا کہ بھائی تم لکھو موسم بہار پہ ایک آرٹیکل لکھو، تو طالب علم نے لکھنا شروع کیا جی کہ موسم بہار بہت عمدہ موسم ہے، سال کا بہترین موسم ہے، اس میں ہر طرف جو ہے وہ کھیت کھلیان لہلہا رہے ہوتے ہیں اور اونٹوں کو بڑا پسند ہے، یعنی موسم بہار اونٹوں کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر وہ اونٹ کی کہانی اس نے شروع کر دی، اونٹ بہت صابر شاکر جانور ہے، اونٹ لمبا لمبا سفر بغیر کھائے پیے طے کر سکتا ہے، اونٹ عربوں کو بہت پسند ہے۔ چل سوچا تو پرنسپل نے سوچا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اونٹوں کو جو ہے وہ موسم بہار پسند ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کا کوئی تعلق ہو، چلو اس کو کوئی اور موضوع دیتے ہیں۔ اس نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ تم ایسا کرو جاپانی گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک آرٹیکل لکھو۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آرٹیکل لکھا، تو کہا کہ جی جاپان کی گاڑیاں بہت عمدہ ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی جاپانی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول بہت مہنگا ہے، جب پیٹرول مہنگا ہے نا تو اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے جاپانی گاڑی، اس لیے ہمیں اونٹوں پہ سفر کرنا چاہیے، کیونکہ اونٹ جو ہے نا وہ بہت طاقتور جانور ہے، اونٹ عربوں کو بہت پسند ہے، اونٹ جو ہے وہ بہت صابر شاکر جانور ہے، اونٹ جو ہے وہ کئی دن تک کھائے پیے بغیر لمبا سفر طے کر سکتا ہے۔ وہ پرنسپل تھوڑا حیران ہوا، اس نے کہا چلیں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہو۔ اس نے پھر جو ہے نا وہ دوبارہ اس کو کہا کہ اس کو میں اب ایسا موضوع دیتا ہوں کہ جس میں یہ اونٹ گھسیڑ نہ سکے۔ تو خیر پرنسپل نے اسٹوڈنٹ کو موضوع دیا کہ بھائی تم ایسا کرو کمپیوٹر کے اوپر لکھو۔ اب تو پرنسپل کو یقین تھا کہ یہ اونٹ اس میں گھسیڑ نہیں سکتا، یہ موضوع ایسا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ نے مضمون لکھا، مضمون لکھ کے جب پرنسپل کو پکڑایا تو پرنسپل نے دیکھا کہ جو اس نے لکھا ہے کہ جی کمپیوٹر جو ہے وہ بہت بہترین ایجاد ہے، اور جو مسائل ہم پہلے سالوں میں حل کرتے تھے وہ اب دنوں میں اور منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں کمپیوٹر کی وجہ سے، اور تعلیم یافتہ لوگ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے استعمال کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن غیر تعلیم یافتہ لوگ نا کمپیوٹر کو پسند نہیں کرتے، انہیں کمپیوٹر سمجھ نہیں آتا، جیسا کہ صحرا کے بدو وہ اصل میں اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اونٹ بہت صابر شاکر جانور ہے، اونٹ لمبا سفر جو ہے وہ بغیر کھائے پیے طے کر سکتا ہے، اور عربوں کو اونٹ بہت پسند ہے۔ وہی کہانی اس نے پھر شروع کر دی 2-4 جملوں کے بعد۔ اچھا پرنسپل نے پھر استاد کو کہا کہ بھئی آپ نے اس کو ٹھیک فیل کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے، مطلب جو موضوع اس کو لکھنے کے لیے دو وہ اس میں اونٹ کا موضوع گھسیڑ لیتا ہے۔ طالب علم کو نا ابھی بھی شک تھا، اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ محکمہ تعلیم کو جو ہے وہ خط لکھا اور انہیں کہا کہ جی دیکھیں میں بہت قابل طالب علم ہوں، میرے ساتھ استاد نے بھی زیادتی کی ہے، میرے ساتھ پرنسپل نے بھی زیادتی کی ہے، اور ان کی زیادتی پہ میں نے ویسے صبر کیا ہے جیسا کہ اونٹ صبر کرتا ہے اپنے مالک کی زیادتی پہ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت صابر شاکر جانور ہے، اونٹ جو ہے وہ عربوں کو بہت پسند ہے، اونٹ جو ہے وہ بغیر کھائے پیے کئی دن تک لمبا سفر طے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انجینئر صاحب یہی تو آپ کے ساتھ ایشو ہے، یہی تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے ایک موضوع کو رگڑا لگا کے بھائی بیان کر دیا نا آپ نے کہ بنو امیہ نے کیا کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ آپ اب جان چھوڑ دو نا، کوئی نیا موضوع لے کے آ جاؤ، نیا موضوع نہیں ہے تو لوگ آپ کو جہالت کے ٹیگ نہیں لگائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ جو موضوع آپ کو دیا جاتا ہے یا جو موضوع آپ منتخب کرتے ہیں اس میں امیر معاویہ گھسیڑ لاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بنو امیہ گھسیڑ لاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔
تو میں نے 2 شرطیں رکھی تھی میرے بھائی, اکیلے آنا ہے, کیمرہ مین ساتھ لے آؤ, دوسرا صرف سیدھے بات ہو جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگ ہے, اور یہ بولتی تو ایریا لگتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے, میں نے تمہیں اجازت دی تھی مولوی کے ساتھ ہی میں بیٹھوں, سچی عثمانی کو بھی لے آؤ, تینوں ملے بیٹھو, تینوں مولا بیٹھو, تینوں مولا بیٹھو, میں اکیلا بیٹھوں گا, خدا کی قسم قیامت تک کے لیے جو بندی کا جلانا نا گھر آتے تو تم لوگ دیکھنا, اور بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری اپنا اسٹارٹ ہوتی ہے. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مرزا صاحب کی کسی صفت جو ہے اس کو آپ اپریشیٹ بھی کریں, کوئی تو خصلت ان میں, یہ خصلت ان میں کمال درجے کی ہے, یقین مانیں مجھے اس کا بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا. یہ 2 منٹ 48 سیکنڈ کی ایک شارٹ کلپ ہے, اس میں بھی بنو امیہ آ گیا. حالانکہ مسئلہ کیا تھا, مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا, مسئلہ کیا تھا دیوبند کے عقائد, اس میں بھی بنو امیہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے ان کا کمال ہے, یقین مانیں وہ 30 سیکنڈ بھی کسی موضوع پہ گفتگو کریں گے نا, اس میں بھی بنو امیہ کو گھسیڑ لائیں گے. تو اب یہ کوئی انداز ہے مطلب کہ جی جہاں بنو امیہ کی جو ہے وہ چلاکیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل شروع ہوتی ہے, مطلب کیا آپ بنو امیہ سے بھی آپ بڑھ گئے مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ تو بتائیں نا. کیا بنو امیہ سے بھی آپ جو ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں, 4 قدم آگے 2 ہاتھ آگے ہیں؟ مطلب یہ ایسی ہے جیسے محلے کے کسی شرارتی بچے کا نام لیں اور آپ کہیں میں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوں. تو بنو امیہ کا جو آپ نے تصور لوگوں کے سامنے, آپ نے جو تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے, تو اس کے مطابق آپ یہ کیا گفتگو کیا کر رہے ہیں, مطلب لگ نہیں رہا کہ آپ اس وقت کچھ سینسز میں ہیں. میرے صاحب کوئی تھوڑا بہت آرام شرام کریں, مطلب لگتا ہے کوئی نیند چین پوری نہیں ہوئی, مطلب کوئی چائے وائے پئیں, تھوڑا سا ریلیکس ہوں, پھر اس کے بعد میرے خیال میں یہ نشست کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس وقت آپ لگ نہیں رہا کہ جو باتیں کر رہے ہیں نا آپ حواسوں میں ہیں, اس سے لوگوں کو آپ کے بارے میں بہت کچھ کہنے کا موقع ملے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے جس طرح کے جو ہے نا وہ پھر لیجنڈری جوکس جو ہے نا وہ بنیں گے, جیسے آپ کے وہ فالورز نے آپ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں کہا تھا, تو یہ تو اب لیجنڈری جوکس بنیں گے.